السلام علیکم. فرسٹ ایئر کامرس اکاؤنٹنگ اور اس کا ہم چیپٹر نمبر 1 دیکھ رہے ہیں. اس کا فرسٹ پارٹ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور آج ہم اس کے آگے مزید اس کی کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کے بارے میں بات کریں گے. اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. جو ہم جب اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے بزنس اینٹی. انڈر دس کانسیپٹ اٹ از اسینشیل دیٹ اے بزنس آرگنائزیشن از سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ فرام اٹس اونر. جب کبھی بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہوتا ہے اور ایز اے بزنس اونر اس کو ہم سیپریٹ ایک اینٹی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کو ہم نے بزنس کو اور ایک اونر کو ڈفرینٹ الگ الگ جگہوں پہ رکھنا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ اس میں ہے یونٹ آف میجرمنٹ. جب کبھی بھی ہم اکاؤنٹنگ کے اندر کسی بھی چیز کو میجر کریں گے اس کا ایک خاص یونٹ دے دیا گیا ہے اور وہ یونٹ ہے منی. ان دا اکاؤنٹنگ پروسیس منی از یوز ٹو ایکسپریس فیکٹس اینڈ آل ریلیونٹ ڈیٹیلس اباؤٹ دا بزنس. کہ منی کے ذریعے ہم تمام فیکٹس کو بھی ظاہر کریں گے اور تمام ڈیٹیلس بھی ہم منی کی ہی ذریعے دیں گے. تھرڈ اس کے اندر بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹ ہے گوئنگ کنسرن. ان آلموسٹ آل کیسز accounting system will treat the values on the assumptions that business will continue operating for an indefinite period of time. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بھی بزنس کی ہم نے اکاؤنٹنگ سائیکل کو ہم نے لکھنا ہے تو یہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ جو کچھ بھی ہمارا اکاؤنٹنگ کا پورا سائیکل چل رہا ہے, پورا پروسیجر چل رہا ہے, وہ بزنس ہمارا آن گوئنگ کنسرن ہے. پھر اس کے بعد فورتھ اس میں ہے آبجیکٹیو ایویڈنس. آل اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز مسٹ بی پراپرلی سپورٹڈ بائی آبجیکٹیو ایویڈنس. جتنی بھی آپ ٹرانزیکشنز وہاں پہ کریں گے ان سب کی آپ نے کوئی نہ کوئی ایویڈنس اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایویڈنس ان ٹرمز آف پرچیز انوائس. آپ نے کوئی چیز پرچیز کری ہے اس کی آپ کے پاس ریسپٹ ہونی چاہیے. دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے بینک اسٹیٹمنٹس اینڈ ویریس کائنڈز آف واؤچرس. ٹھیک ہے, مختلف قسم کی رسیدیں, واؤچرس وغیرہ, یہ سب ہمارے پاس ایز اے ایویڈنس کام کرتی ہیں. ان سب کا ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے جب ہی ہم کسی بھی چیز کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں. However, in certain cases, we may have to depend upon judgment اینڈ ایسٹیمیٹس. کچھ کیسز کے اندر ہم نے وہاں پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے, اپنی کچھ ججمنٹس کرنی پڑتی ہیں, یعنی کہ ہم کچھ اندازے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹیمیٹس کرتے ہیں. فار ایگزامپل پروویژن فار بیڈ ڈیٹس, ڈیپریسیشن آن فکسڈ ایسیٹس ایکسیٹرا. یہ پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کیا ہوتے ہیں اور ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. کہ جو ہمارے بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں, بیڈ ڈیٹس ہمارے ہمیشہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں ہماری ریسیویبلس کے اوپر. ٹھیک ہے, ریسیویبلس کیا ہوتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی کوئی بھی چیز سیل کرتی ہوں لیکن وہ چیز میں کیش پہ سیل نہیں کر رہی, اکرول بیسس پہ. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا نا کیش بیسس اور اکرول بیسس. اکرول بیسس پہ لائک میں نے کوئی چیز کسی کو سیل کر دی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی پیمنٹ جو ہے وہ مجھے کچھ ٹائم بعد ملے. اس کے اگینسٹ کچھ ہمارے پاس نوٹس تیار کر کے دے دیے جاتے ہیں, ایک وعدہ سمجھ لیں آپ کہ کریٹ کر دیا جاتا ہے جس کو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں. اب اکاؤنٹ ریسیویبلس جو ہے, کسی نے کہا کہ میں آپ کو 2 مہینے بعد 5,000 کی چیز خریدی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی 2 مہینے بعد آپ کو 5,000 مل جائیں گے. اب اس میں سے کچھ کا مجھے یہ خیال ہے کہ مجھے 5,000 پورے نہیں ملیں گے, مے بی پاسبل کہ 4,000 مل جائیں. ٹھیک ہے, تو جو چیز نہیں ملنے والی وہ چیز میری کہلائے گی بیڈ ڈیٹس. اب دوسری چیز جو یہاں پہ دی ہوئی ہے وہ ہے ڈیپریسیشن آف فکسڈ ایسیٹس. ٹھیک ہے, فکسڈ ایسیٹس وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے بزنس کو چلانے میں ہماری مدد کریں, ان کے اوپر ڈیپریسیشن ہم ہمیشہ فکسڈ ایسیٹس کے اوپر چارج کرتے ہیں. ڈیپریسیشن وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کوئی بھی فکسڈ ایسیٹ کی ایک یوزفل لائف کو ختم کر رہی ہوتی ہے. لائک میں نے ایک ٹیبل یا پھر میں نے ایک چیئر خریدی جس کا ہم عموماً جب ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیلر یہ چیز کہتا ہے کہ یہ اتنے سال چلے گی. ٹھیک ہے, ہم اگر 5,000 کی چیئر خریدتے ہیں اور وہ 5 سال کی اس کے اندر وارنٹی ہے تو 1,000 روپیز ہم اس کو ڈیپریشیٹ کرتے رہیں گے. 5 سال بعد اگر وہ پھر بھی اچھی کنڈیشن میں رہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اگر اس کو میں سیل کرنے جاؤں تو میں نے اس کو اسکریپ ویلیو میں سیل کیا. ٹھیک ہے, تو ڈیپریسیشن ہم ہمیشہ فکس ایسیٹس کے اوپر سے نکالتے ہیں, اس کی ہم ویلیو کو کٹ ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کاسٹ کانسیپٹ. Under this concept, all assets acquired by the business are to be recorded at cost. The market value at any moment of time is to be ignored. اس کے اندر ہم تمام کاسٹ کو رکھتے ہیں
اور ہر قسم کی مارکیٹ ویلیو کو اگنور کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کاسٹ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ ہماری اس کے اوپر کتنی لاگت آئی. اس کے بعد پھر ہے ڈیول اسپیکٹ. دس ریپرزینٹس دا کانسیپٹ آف ڈبل انٹری بک کیپنگ. ایوری ٹرانزیکشن انٹرڈ انٹو بائی فرم ہیز ٹو اسپیکٹس، یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی آپ ٹرانزیکشنز دیکھیں گے ابھی اکاؤنٹنگ کے اندر، اس کے ہمیشہ ڈیول اسپیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک سنگل اسپیکٹ نہیں ہوگا، ایک چیز کم ہو رہی ہوگی اور ایک چیز بڑھ رہی ہوگی. یہ چیز جو ہے ہمارا ڈیول اسپیکٹ کراتا ہے، اور اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے نام سے. ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ آگے دیکھیں گے. پھر یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے ایک اکاؤنٹنگ کی بیسک ایکویشن، اور اسی ایکویشن کے اوپر ہماری پوری جو آگے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیس کرتی ہے. یہاں پہ لکھا گیا ہے ایسیٹس از اکولس ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. ایسیٹس وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے بزنس کو چلانے میں مدد دے رہی ہیں وہ ایکولنٹ ہوتی ہیں کیپٹل کی. کیپٹل ہمارا سرمایہ ہوتا ہے پلس لائبلٹیز. لائبلٹیز وہ تمام تر چیزیں یا وہ تمام تر ہمارے کریڈٹس جو ہم نے دوسرے لوگوں سے لیے ہوئے جو ہم لائبل ہیں پے کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر یہاں پہ 7th کانسیپٹ ہے اس کا اکروول پرنسپل. اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل revenues are recorded as they are earned whether money is received or not, and costs are recognized as they are incurred whether money is paid or not. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے اکاؤنٹنگ کنونشن، یعنی کہ ہم اکاؤنٹنگ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو مد نظر جو ہم رکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر ہوتی ہے کنزرویشن. اس کے اندر کنزرویشن کے اندر آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں تمام پاسبل لاسز، اور اگنور کر دینا ہوتا ہے تمام پاسبل پروفٹس کو. کہ دس ریکوائر ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ آل پاسبل لاسز بٹ اگنور آل پاسبل پروفٹس. unrealized profits which may arise due to business activity in the current year. کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہمیں پروفٹس ہونے والے ہیں ان سب کو اگنور کر دینا ہے، اور جو پاسبل لاسز ہمیں ممکنہ لاسز ہو سکتے ہیں ان سب کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. دوسری چیز کے اندر آتی ہے کنسسٹنسی. کوئی بھی بزنس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو ہم لانگ رن میں لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی بزنس کنسسٹنٹ نہیں ہوگا تو ہم وہاں پہ اکاؤنٹنگ کی تمام تر چیزیں فالو نہیں کر سکتے. پھر تھرڈ اس کے اندر ہوتا ہے مٹیریلٹی. ہر چیز یہاں پہ مٹیریلسٹک چیزوں کو ہم جو موجود ہوتی ہیں چیزیں مٹیریل فارم میں، ان سب چیز کو ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں. سیپریٹلی ڈسکلوز آئٹمس وچ آر سگنیفیکنٹ انف ٹو افیکٹ ایویلویشن آف ڈیسیجن. ہم ایویلیٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی ویلیویشن نکالتے ہیں، بٹ اف دا آئٹم اور ایونٹ از امٹیریل اٹ may not be disclosed. لیکن کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا آئٹم جو کہ امٹیریل ہے، جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ان سب کو ہم اکاؤنٹنگ کے اندر کوئی جگہ نہیں دیتے. اس کے بعد پھر ہم لاسٹ میں دیکھیں گے اکاؤنٹنگ پروسیس، اور یہ اکاؤنٹنگ پروسیس جو ہے یہ ہمارا پورا اس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو سب کو کور کرے گا. اکاؤنٹنگ پروسیس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جنرل جرنل، جس کے اندر ہم ٹرانزیکشنز کی انٹری کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے لیجر پوسٹنگ. جب ہم انٹریز کر لیتے ہیں تو ہم الگ الگ سب کے لیجرز بناتے ہیں. پھر ٹرائل بیلنس ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، ایڈجسٹ ٹرائل بیلنس بنتا ہے. پھر انکم اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ سے ہم جاتے ہیں پھر بیلنس شیٹ کی طرف، اور بیلنس شیٹ کے بعد ہم اس کی سب چیزوں کی کلوزنگ انٹریز پاس کرتے ہیں. پھر ہمارا پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس بنتا ہے. پھر ریورسنگ انٹریز ہوتی ہیں، اینڈ دین لاسٹ میں ہمارے پاس دوبارہ سے، کیونکہ ہم ایک نیا سال اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اوپننگ انٹریز سے اسٹارٹ لیتے ہیں. یہ ہمارا پورا اکاؤنٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں اکاؤنٹنگ کے یہ بیسک کانسیپٹس ہیں. ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے اس ای میل ایڈریس پر بھی سوال اپنے پوچھ سکتے ہیں. باقی ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پہ بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.